बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जिन लोगों को तारीख़ में दिलचस्पी है और वो पुरानी फ़िल्में देखते हैं या पुरानी चीज़ें पढ़ते हैं, उन्होंने नोटिस किया होगा कि एक वक्त था जब ग़ुलामों के गले में लोहे के कड़े डाल दिए जाते थे। इसी तौर पे उनके कान छिदवा के उनमें मुख्तलिफ़ तरह के सिंबॉलिक चीज़ें होती थी और उनके नाक भी, उनके अंदर भी कोई चीज़ डाल दी जाती थी, जिसको औरतों ने बाद में नथनी कहना शुरू किया। ये जहाँ से ज़ेवर का आगाज़ हुआ वो तो ग़ुलामी का सिंबल था। मर्द पहनते थे या औरत पहनते थे, धातें होती थी। जब फिर जब बादशाहतें आईं और लोग थोड़े खाते पीते हो गए और उनके पास चीज़ें आने लग गईं, तो उनको जो शादीशुदा औरतें होती थी उनके सिंबॉलिक कि ये शादीशुदा है या मुमकिन है ये भी हो कि बाइज़्ज़त है, इसमें बाकी लोग बुरी नज़र ना डालें, तो उनको फिर सोने के ज़ेवरात, नथली भी और कानों में भी और गले में भी, ये सारे के सारे एक तरह के तौक थे जो होले होले औरतों का ज़ेवर बन गए और ज़ीनत भी बन गए। पर आप सोचिए कि आज से 100 साल पहले का अगर लिटरेचर पढ़ें तो नथनी सिर्फ तवाइफ पहनी करती थी और तवाइफों भी ये कहा जाता था कि उसकी नथनी उतारी किसी उबाश आदमी ने पैसे लेके, और बाइज़्ज़त घरों में औरतों को कभी नथली नहीं पहनाई जाती थी। अभी कोई लड़की पहनना चाहे शादी से पहले या शादी के बाद तो इज़्ज़तदार घरों में उसको मना किया जाता है। अच्छा, इसी तौर पे आपको याद है पाजेब हो या जो भी पौन में जिसकी आवाज़ आए उसको भी कहा जाता है कि ये तवाइफें पहनती हैं और इज़्ज़तदार औरतें नहीं पहनती। इसी तौर पे जो बड़े बड़े झुमके थे, जो सादत हसन मंटो के अफसानों में जगह जगह उसने जब बाज़ार हुस्न का नक्शा खींचा है, तो वहाँ उन औरतों के उन पाजेबों और नथनियों और कांटे और ख़ास तौर पे ये जो बड़ा होता गले का गुलूबंद, आप सोचिए कि वक्त के साथ साथ उनका पूरा इन ज़ेवरात का जो पस मंज़र था वो भी बदल गया और उसके मफ़हूम और मानी भी बदल गए। मगर हुआ ये कि औरत को अल्लाह जाने किसने समझाया कि ताकत वो ख़ुद नहीं है, ताकत उसका रिश्ता नहीं है, ताकत उसका खुदा नहीं है, वो ज़ेवर से मोहब्बत कर बैठी। और अब हमारे हर दूसरे घर में जो लड़ाई होती है वो चीज़ों पे होती है, ज़ेवर पे होती है। मेरे मियाँ ने ज़ेवर ले लिया, मेरी सास ने ज़ेवर ले लिया, और उसके बाद आने वाली ज़िंदगी उसी थोड़े से ज़ेवर की वजह से बर्बाद हो जाती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जब ऐसी शिकायत बहुत ज़्यादा आती हैं कि अगर ख़ातून को ज़ेवर पे इतना ही मान था तो घर बैठे भी तो चंद तोले क्या 10, 20, 30, यानी ऐसी ऐसी ख़वातीन मैंने देखी हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उनको उनके माँ बाप ने 50 से 70 तोले ज़ेवर दिया। अच्छा, जब कभी उन्होंने बहुत ज़्यादा पहना तो तमाशा बना, उन्हें बाज़ारी औरत कहा गया, दिखावे करने वाली। जब वो नहीं पहनती तो मजाक होता है, जब ज़्यादा पहनती हैं तो मजाक उड़ता है। इन ज़ेवरों को सारी उम्र वो संभालने में लगी रहती हैं, इन खुद सारा बार बार कहाँ पहनने का मौका मिलता है। फिर जैसे जैसे उम्र गुजरती है अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए वो आगे। मगर ये सबसे बड़ी वजह जो शायद आपकी ज़ीनत की वजह बन सकती थी, शायद आपकी खूबसूरती की वजह बन सकती थी, लेकिन जब मोहब्बत की वजह बन गई तो फिर हिरस की वजह भी बन जाती है। फिर आपको एक अजीब तरह का तहफ़्फ़ुज़ उसके साथ जुड़ जाता है। मैंने तो ज़िंदगी में ये सीखा कि दिल में अगर मोहब्बत चीज़ों की बढ़ जाए तो फिर वहाँ से ईमान रुखसत हो जाता है, फिर वहाँ से अल्लाह भी रुखसत हो जाता है। वो इस मामले में बहुत ही शदीद जज्बात रखता है कि जो लोग या जो लड़कियाँ या जो मर्द जो भी चीज़ों, पैसे, ओहदे, मुनासब से मोहब्बत करते हैं, उनके दिलों से रब की रहमत, बरकत और उसका वजूद सब वहाँ से चला जाता है। अच्छा, ये बात मुझे इसलिए आज तफसील से याद आई कि किरण अरसलान ने एक मसला भेजा है। वो कहती है मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, हर ख्वाहिश ही पूरी करते हैं। मुझे उन्होंने एक दुख दिया
کہ میرا زیور مجھ سے پوچھے بنا بیچ دیا. یہ زیور میرے ماں باپ نے دیا تھا. مجھے اب ان سے نفرت ہو گئی ہے. جب وہ گھر آتے ہیں تو مجھے ان کو دیکھ کر غصہ آتا ہے. میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی. روز سوچتی ہوں ان سے لڑوں اور ان کو چھوڑ دوں. اب میرے 2 بچے ہو گئے, ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے, لیکن میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب ان سے نہیں لڑتی اور اپنے زیور کے لیے نہیں روتی. خاتون حضرات, دیٹس وٹ آئی واز سیئنگ کہ اب یہ زینت سے زیادہ, حفاظت سے زیادہ, محبت سے زیادہ آپ ایک خاص یعنی دھات کے اسیر ہو گئے ہیں. اور آپ کیا سوچتے ہو کرن ارسلان کہ بیٹا یہ آپ کا نکاح تو اس سونے سے نہیں ہوا تھا, اس سونے کی وجہ سے بھی نہیں ہوا تھا. وہ آپ کے ماں باپ نے گفٹ دیا تھا, آپ کے میاں نے برا کیا, اس کا حق نہیں تھا, اس کو نہیں بیچنا چاہیے تھا. یہ ایک اصولی بات. آپ خود بیچتے, توڑ کے نیا بنا لیتے. بہت سی خواتین ہیں وہ ہر 2-1 سال بعد اس کو بنوا کے نیا ڈیزائن لے لیتی ہیں. یہ ان کا حق ہے, ان کی چیز ہے, خواتین کی زینت کی چیز ہے. اگر اس کے ساتھ وہ تھوڑا سوچتی ہیں کہ چلیں میرا احساس تحفظ اس سے جڑا ہوا ہے, کبھی مشکل میں کام آ جائے گا, اوکے. مرد کو یا مرد کی ماں کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ مردانگی نہیں ہے. آپ اپنا کما لو, اپنے خاندان میں سے جو آپ نے جمع کیا وہ بیچ لو. تو اپنی بیوی سے اگر لینا تھا تو محبت سے لے لیتے, پیار سے لے لیتے. یہ تو ہوئی ایک اصولی بات. لیکن اب اس سے آگے چلیے. اگر اس گمشدہ سونے کی محبت اتنی زیادہ ہے اور آپ اس کو میاں کو چھوڑ کر اپنے گھر میں آ جاؤ گے تو کیا یہ سونا پیچھے پیچھے چلتا ہوا آئے گا؟ کیا سونے کی کمی دور ہو جائے گی؟ یہ سونا بعد میں بھی تو آپ کے ماں باپ آپ کو لے کے دے سکتے ہیں. ممکن ہے کچھ سالوں بعد آپ کا میاں ہی آپ کو لے کے دے دے, نہ صحیح کبھی آپ کا بیٹا آپ کو لے کے دے دے, یا جو اگر آپ کی قسمت میں ہو تو آ جائے گا, کہیں نہیں جاتا. لیکن یہ جو نادانی خواتین کرتی ہیں کہ اپنے ہنستے بستے گھر کو, وہ گھر جس میں آپ کا میاں بد کردار نہیں ہے, آپ کا میاں بد مزاج نہیں ہے, آپ کا میاں بد اتوار نہیں ہے, صرف اس لیے کہ اس نے اپنی ضرورت کے لیے آپ سے پوچھے بنا بیچ دیا, غلط کیا, پر اس وجہ سے آپ اپنے گھر کو ایک جلتا ہوا دوزخ کا بنا لو حصہ. یہ تو کوئی دانائی نہیں ہے, یہ تو کسی طور پہ بھی دانشمندی نہیں مانی جا سکتی. زیور کوئی چیز جو آپ کی ہے کہیں نہیں جا سکتی, کبھی نہ کبھی واپس آ جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ کا رزق کوئی نہیں کھا سکتا, آپ کی عزت کوئی نہیں لے سکتا, آپ کی محبت کوئی نہیں لے سکتا. آپ کی چیزیں وہ جو آپ کی ہیں وہ آپ کی رہنی ہیں, ان پہ آپ کی مہر لگی ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں واپس آ جانی ہے. بعض دفعہ ضربیں کھا کے آتی ہے, بعض دفعہ تقسیم ہو کے آتی ہے. تو میں تو یہ گزارش کروں گا کہ فوری طور پر یعنی جو ہی آپ یہ بات سنیں تو اپنا طرز عمل بدل لیجئے. آپ اپنی زندگی تباہ کر لو گے, آپ اپنے بیٹوں اور بیٹی دونوں کو برباد کر لو گے. ابھی تو آپ کا میاں سر پہ ہے, وہ آپ کو بھی پالتا ہے, آپ کے بچوں کو بھی پالتا ہے. آپ ناراض ہو کے روٹھ کے طلاق لے کے اپنی ماں باپ کے گھر چلے جاؤ گے تو یہی آپ کے بچے جب شہزادے اور شہزادی جیسے ہیں وہاں جا کے 2 نمبر شہری ہوں گے, یتیموں مسکینوں کی طرح, یا آپ کے بھائی کے رحم و کرم پہ, بھابھی کی گالیوں میں, یا ایون آپ کے ماں باپ کے سخت لہجے کے ساتھ کہ کیا مصیبت ہے تمہیں اچھا خاصا وہاں. یہ سونا تو پھر بھی واپس نہیں آئے گا, میاں آپ کو دینے نہیں آئے گا, پر آپ اپنی اور اپنے بچوں کی اور پھر اپنے ماں باپ کی زندگی بھی برباد کر لو گے. اس لیے فوراً اپنی سوچ کو بدلیے. مزید سونا چاہیے, کس لیے چاہیے؟ سونے کی غلامی کرنی ہے تو اللہ سے کہیں مجھے اور سونا دے دے. ایک دھاتی ہے زمین سے نکلی ہوئی ہے, کہیں آپ کو مل جائے گی. جن کے پاس بہت زیادہ ہیں 100 200 تولے, ان کو بھی میں نے روتے ہی دیکھا ہے. ان کا رونا کچھ اور چیزوں پہ ہوتا ہے. سونے کے زیادہ ہونے سے, سونے میں تلنے سے بھی خوشی, راحت اور تحفظ نہیں آتا. ورنہ کبھی عورتوں کو, جو امیر گھروں کی عورتیں ہیں, ان کو تو کبھی رسوا نہیں ہونا چاہیے تھا, ان کے تو کبھی ان کو ڈیورسیں نہیں ہونی چاہیے تھی, ان کو تو کبھی گھروں سے نکالے نہیں جانا چاہیے تھا, چونکہ ان کے پاس سونا ہی بڑا ہوتا ہے. ان کے پاس اپنی کوٹھیاں, اپنی گاڑیاں, ہر نعمت جو ساز و سامان میں آتی ہے. بس اتنا یاد رکھیے گا, اف یو آر اے مسلم گرل,
تو اپنے دل کو دنیا کی چیزوں کی علائشوں سے اس محبت کی وہ ذمہ دار اور حقدار نہیں ہے. اس جگہ پہلے اللہ کی محبت ہوگی، پھر رسول کی محبت ہوگی، پھر میاں کی اور آپ کے بچوں کی محبت ہوگی. چیزوں کی محبت جتنی بڑھے گی اتنی آپ کے دل سے ایمان جلدی چلا گیا. پتہ نہیں اب باقی بچا ہے کہ نہیں بچا، میں نہیں جانتا، وہ آپ کا دل ہے وہ جانتا ہوگا. چونکہ آپ کو تو اللہ سے دوری سے، نماز سے دوری سے، اقدار سے دوری سے رونا نہیں آتا. آپ کو رونا تو سونے پہ آتا ہے جو آپ کا تھا بھی نہیں، اللہ معاف کرے. جب سے وہ پیدا ہوا تھا آپ کی دادی، پردادی، چردادی، لگڑ دادی، دگڑ دادی، کس نے وہ پہنا تھا؟ جس سنہرے سے خریدا گیا تھا وہاں پتہ نہیں کون وہ پرانا سونا دے کے پھر نیا لیا ہوگا. کتنی اتنی شکلیں بدلی ہوں گی. زمین ہو، سونا ہو، کسی کی نہیں بنتی. انسان میرا میرا کہتا مر جاتا ہے. یہ اس کے ساتھ کیا کبھی کسی عورت کو یہ وصیت کرتے دیکھا ہے کہ میری ڈیڈ باڈی کے ساتھ مجھے گلے میں سونا اور وہ زیور میرے سارے پہنا کے مجھے دفن کیا جائے؟ جو فرعونوں کی بیویاں دفن ہوتی تھی تو چور سب سے پہلے ان کی لاشوں کو نکال کے ان کے زیور چوری کرتے تھے. انفیکٹ یہ زیور آپ کا جتنا دن تھا وہ آپ کا تھا. اب دعا کریں آپ کو اس سے بہتر مل جائے، لیکن اس کے لیے اپنے میاں سے لڑائی بند کیجئے اور اس کی وجہ سے کہیں اپنی ساس سسر سے نہ لڑنا شروع کر دیں کہ تمہارا بیٹا ایسا، تمہارا بیٹا ایسا، میرا سونا کھا گیا. یہ گھٹیا سی بات ہے. جس اللہ نے رشتے دیے ہیں وہ سونا بھی دے دے گا. نہ بھی آیا تو فکر کریں اپنے دل کی، اپنے بچوں کی، اپنے ایمان کی، اپنی زندگی کی. اس نامراد کے لیے اپنی خوشیوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں آگ لگا کے اب بیٹھے. سردیاں ہوتی تو اب تاپتے رہتے، اب گرمیوں میں تاپیں گے تو جل جائیں گے. باز آ جائیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.